میں آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا ترین شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو یہ حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ حیا بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ حیا کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو پھر گناہوں کا سیلاب کا دروازہ کھل جائے گا، پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیلاب امڑ آئے گا۔ اس لیے کسی بھی حال میں حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، اور جب تک حیا صحیح سالم ہے، جب تک حیا صحیح سالم ہے انشاءاللہ تعالی خیر اور بھلائی ہے، اور جب حیا رخصت ہو گئی تو یہ سمجھو کہ پھر بدی کا اور گناہوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب تم سے حیا جاتی رہے تو تم جو چاہے کرو۔ یعنی جب حیا کسی انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہ حیا ایک ایسی روک ہے، ایک ایسا بریک ہے جو انسان پر لگا دیا گیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کے اندر موجود ہے تو یہ حیا اس انسان کو برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا ہی نہیں ہے، حیا اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر اس شخص کا گناہوں سے، ناجائز کاموں سے، برا کاموں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جب حیا انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے پھر اس انسان میں اور جانور میں اور کتا بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندر دیکھ لیجئے، آج وہاں سے حیا رخصت ہو گئی، حیا نکل گئی تو آج انسان وہاں پر کتا بلی سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی ہے طبیعت کے اندر نامناسب کام اور رکاوٹ اور انقباض کا پیدا ہو جانا۔ حیا کا معنی ہے طبیعت کے اندر نامناسب کام سے رکاوٹ اور انقباض کا پیدا ہو جانا۔ یہ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ کسی انسان کو گناہوں سے بچ جانا، اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بچا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ حیا ہی ہے۔ اس کے اندر حیا ہے، اس لیے وہ شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی حیا کہتے ہیں کہ دل کے اندر برے کاموں سے نفرت کا بیٹھ جانا، دل کے اندر گناہوں کی طرف سے، برے کاموں سے، ناجائز کاموں سے نفرت کا بیٹھ جانا اور انسان کا اپنے آپ کو ان سے بچا لینا، اس کو حیا کہتے ہیں۔ اور یہ حیا کا حکم صرف عورتوں کو ہی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی حیا کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، یعنی کامل ایمان اور کامل حیا والے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہمند باندھا ہوا تھا وہ گھٹنوں کے پاس سے تھوڑا کھلا ہوا تھا، البتہ سطر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے سے دستک آئی تو فرمایا، معلوم کیا کون ہے؟ تو جواب آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے سے دستک آئی۔ فرمایا کون؟ معلوم ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر دروازے سے دستک آئی، معلوم کیا، فرمایا کون ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھٹنوں کو تہمن سے ڈھکا، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو بھی آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو تہمن سے پورا ڈھک لیا، اپنے پیر کو پورا ڈھک لیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ وہ شخص ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں ان سے اس حالت میں کیسے ملتا کہ میرے گھٹنے کے قریب کا حصہ کھلا ہوا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا کا حکم صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیا کا حکم صرف عورتوں کو ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی حیا کا حکم ہے کہ مرد حضرات اپنے کپڑوں میں، اپنے لباس میں، اپنی چال ڈھال میں، اپنے طرز و عمل میں حیا کو سامنے رکھے۔ تو جب مردوں کے لیے حیا کا حکم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو حیا ہی کے لیے بنایا ہے۔ عورت حیا کا پیکر ہونی چاہیے، حیا عورت کا زیور ہونی چاہیے۔ اگر کسی عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ عورت کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ عورت کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھیجا۔ شاید وہ غزوہ احد تھا یا اور کوئی غزوہ تھا، تو ان صحابیہ کو اطلاع ملی ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا شہید ہو گیا۔ تو وہ صحابی عورت گھبراہٹ کی حالت میں گھر سے باہر نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑی، اس لیے کہ جب صحابیہ عورت یا صحابہ پر کوئی پریشانی آتی تو ان کے لیے ایک ہی ملجا، ایک ہی ٹھکانہ تھا۔ ان کے دلوں کو جہاں قرار ملتا، ان کے دلوں کو جہاں سکون ملتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتا تھا۔ اس لیے وہ صحابی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑی۔ تو جب وہ عورت گھر سے باہر نکلی تو اس وقت بھی اس نے چادر کو اس طرح اوڑھا ہوا تھا کہ اس کا پورا جسم اس چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ تو کسی نے اس خاتون سے کہا، اس عورت سے کہا کہ تمہیں اتنا بڑا صدمہ پیش آیا ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، اس کے باوجود تم اتنے اہتمام کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہو کہ تم نے چادر سے اپنے پورے شریر کو، پورے کپڑوں کو ڈھک لیا اور تمہاری صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ تو اس عورت نے کتنا خوبصورت جملہ کہا۔ اس عورت نے کہا، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، کہ مجھ سے میرا بیٹا کھویا ہے، مجھ سے میری حیا نہیں کھوئی۔ کیا فرمایا؟ ان ارزا ابنی فلن ارزا احیائی، کہ مجھ سے میرا بیٹا کھویا ہے، مجھ سے میری حیا نہیں کھوئی۔ یعنی میرا بیٹا جاتا رہا، میری حیا نہیں گئی۔ اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا تو کیا میں حیا کا دامن چھوڑ دوں؟ تو یہ تھی صحابیہ عورت جو پردے کا اتنا اہتمام کیا کرتی تھی۔ لیکن آج اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا حادثہ یا ایسا واقعہ پیش آ جائے یا کوئی ایسی اچانک خبر سن لے تو پردے کا کوئی خیال نہیں رہتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو صحابیہ عورتوں کی جو صفت تھی
انہوں نے جس طریقے سے پردہ کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے طریقوں پر چلیں۔ اگر ہم ان کے طریقوں پر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے عورت کی حیا کا جتنا پاس رکھا تھا، اسلام نے عورت کی حیا کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوس صد افسوس، حسرت صد حسرت، آج کے اس دور میں شریعت کے سارے احکام کو پامال کر کے، شریعت کے سب احکام کو پامال کر کے آج کے اس دور میں بے حیائی قابل تعریف بن گئی ہے اور حیا کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے برقع اترا، پھر چادر اتری، پھر دوپٹہ جو گلے میں ایک لکیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی اتر گیا۔ اب تو لباس بھی ایسا ہے کہ گلا کھلا ہوا ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، کمر کھلی ہوئی ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو یہ حال ہوا ہی تھا، وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھروں کی لگام تھی ان کے دلوں سے غیرت فنا ہو گئی۔ اکبر مرحوم نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ بے پردہ مجھ کو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ مجھ کو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ پوچھا جو ان بیویوں سے پردہ تمہارا کہاں گیا، پوچھا جو ان بیویوں سے پردہ تمہارا کہاں گیا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ واقعہ یہی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے۔ بے حیائی کے مناظر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے مناظر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کانوں پر جو تک نہیں رینگتی اور زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا، زبان سے کچھ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ باپ اور جوان بیٹی جن کی زبان پر کبھی اس قسم کی بات نہیں آ سکتی تھی، آج وہ باپ اور جوان بیٹی ایک ساتھ بیٹھ کر حیا سوز فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتاؤ، حیا کا جنازہ تو نکل گیا، اور جب حیا کا جنازہ نکل جائے تو یاد رکھو جب بند ٹوٹا تو سیلاب آئے گا، اور وہ آ رہا ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری گھروں کے بڑوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اس دور کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اتنی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد جہنم کی طرف دوڑ رہی ہے، اولاد جہنم کے انگارے کھا رہی ہے، اولاد گناہوں کے راستے کی طرف چل رہی ہے، اولاد جہنم والے راستے کی طرف چل رہی ہے، اولاد نماز میں لاپرواہیاں کر رہی ہے، سستیاں کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے اور یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور مغرب میں تباہی اسی راستے سے آئی تھی۔ آج پوری قوم نے، آج ہماری اولاد نے وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے، انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اگر ان برائیوں پر بند نہ باندھا گیا، اگر اپنی اولاد کو گناہوں سے نہیں روکا گیا، اگر اپنی اولاد کو جہنم میں جانے سے نہیں روکا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں کری، ان کو اچھی تعلیم نہیں دی، ان کو اسلام کی دین کی تعلیم نہیں دی، تو یاد رکھیے ہماری کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بخشش نہیں کریں گے۔ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ ایسا مرد یا عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ صرف نماز روزہ ادا کر لیا، صبح کو کچھ ذکر و اذکار کر لیا، نوافل پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، تہجد کا اہتمام کر لیا، لیکن بیٹی غلط راستے پر جا رہی ہے، فحش لباس پہن رہی ہے، بے پردہ لباس پہن رہی ہے، اولاد گناہوں کی طرف جا رہی ہے، تو ماں باپ کی زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ گناہوں کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اسے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہیں روکا، ان برائیوں سے، ان گناہوں سے نہیں روکا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی گریبان کو پکڑ کر فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا۔
جس طرح انسان کے لیے اپنی اصلاح ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے نماز روزہ ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے صاف صاف بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ ایسی آگ سے وقودها الناس والحجارہ کہ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوئیں گے، والملائکۃ علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس آگ پر اللہ کی طرف سے ایسے تند خو اتنے زبردست فرشتے مقرر ہے جو اللہ کے حکم میں بالکل ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، اور ان کو جو حکم دیا جائے گا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو ان کو کرنے کے لیے بولا جائے گا، جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ اسی کو کریں گے، ذرہ برابر بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا کہ انسان کے لیے انسان کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہیے۔ تو اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر آگ کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح آگ سے بچاؤ کہ جس طرح ہم انہیں دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے اندر جو آگ کا تذکرہ کیا ہے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے اسی طرح بچانا چاہیے جس طرح ہم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں۔ مثلا آپ فرض کریں اگر کسی جگہ پر آگ لگ گئی اور وہ آگ بڑی خطرناک آگ ہے، اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو کیا صرف آپ زبانی نصیحت پر اکتفا کر لیں گے کہ دور سے بیٹھ کر اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ کی طرف نہیں جانا ہے، اگر تم اس کی طرف چلے گئے اور اس میں گر گئے تو تم جل جاؤ گے، مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ خالی دور سے ہی زبانی نصیحت پر اکتفا کر لیتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ کا وہ حقیقی بچہ ہے تو اس بچے کو آگ کی طرف دیکھتے ہوئے ماں باپ کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کا چین اڑ جائے گا۔ اس بچے کو جب تک اس آگ کی طرف سے اٹھا کر دور نہ لے جائے اس وقت تک ماں باپ کو سکون نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح ہمیں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ آج خواتین نے، آج عورتوں نے باریک اور چست لباس پہننا شروع کر دیا۔ آج سے پہلے کوئی عورتیں، کوئی خواتین حیا کے جذبے کے تحت ایسا لباس پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج وہ لباس پہن کر، آج باریک اور چست لباس پہن کر، آج بے پردگی کا لباس پہن کر عورتیں فخر محسوس کرتی ہے۔ ماں اس کو دیکھ رہی ہے، باپ اس بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ بیٹی ایسا لباس پہن رہی ہے، بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، فحش لباس پہن رہی ہے۔ اس کے باوجود باپ کی زبان سے ایک جملہ ادا نہیں ہوتا کہ بیٹی یہ راستہ جہنم والا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر ٹوکے تو ماں باپ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی زمانہ ایسا ہی ہے اور زمانہ کے مطابق اولاد چل رہی ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو ہوش نہیں آتی، تو اس سے بڑی غفلت کی بات اور کیا ہوگی؟ ماں باپ کا یہ فرض ہے، گھر کے ہر بڑے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس پر ٹوکے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے ذہن بنانے کی کوشش کرے۔
اگر پیار سے اور محبت سے کام نہ بنے، سختی کی ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کرے۔ یاد رکھو یہی اولاد کل کو تمہاری عزت اتار کر رکھ دے گی۔ جس اولاد کی رضامندی کے خاطر، جس اولاد کی خوشنودی کے خاطر تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہو، یہی اولاد کل کو تمہاری عزت اتار کر رکھ دے گی اور اتار رہی ہے۔ کل کو یہ شکوہ مت کرنا کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ شکوہ نہ کرنا کہ اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے۔ اگر ہم نے اولاد کو جہنم میں جانے سے نہیں روکا، اگر ہم نے اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا، تو کل کو ہم ان سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر کتنے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ باپ سر پکڑ کے روئے، مائیں سر پکڑ کے روئی کہ ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا کیا حشر بن گیا، لیکن اس وقت روئے جب رونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہو، تباہی آ چکی ہو، اس کے بعد رونے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اگر اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس برے انجام سے بچنا چاہتی ہو، تو خدا کے لیے پہلے دن سے رکاوٹ ڈالو، پہلے دن سے بچوں کے ذہن بنانے کی کوشش کرو، پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرو، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے۔ پردے کا اہتمام کراؤ، حیا اور شرم ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو، پہلے ہی دن سے ان کے دلوں میں حیا اور شرم کے بیج ڈالو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو جو سیلاب امڑ رہا ہے، گناہوں کا جو سیلاب، برائیوں کا جو سیلاب امڑ رہا ہے، ہماری اولاد، ہمارا معاشرہ، پوری قوم اس کے اندر بہہ جائے گی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ بدکاری کا ارتکاب، لوگ گناہوں کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے، اور اس زمانے میں سب سے بہتر مرد آدمی وہ ہوگا، اس زمانے میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوگا جو اس برائی کرنے والے مرد اور عورت سے یہ کہہ دے گا کہ تم یہ عمل کسی آڑ میں جا کر کر لو، یعنی منع کرنے کی ہمت اس گناہ سے اس کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمائی تھی جب کسی کے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان گدھے کی صف میں آئے گا، یعنی جو جانوروں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو گدھوں اور گدھیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، وہ مرد اور عورتوں کے درمیان ہو جائیں گے۔ اگر اس معاشرے کا یہ انجام نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنی اولاد کا یہ انجام نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے پہلے ہی دن سے اپنے آپ کو سنبھالو، پہلے ہی دن سے اپنی اولاد کو سنبھالو، ان کو اچھی تعلیم دو، انہیں نیکی کی طرف انہیں ڈھالو، ان سے نماز پڑھنے کے لیے بولو، اور اس بے حیائی کی لعنت سے بچنے کی فکر کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج پورے ملک میں، پورے شہر میں، ہر جگہ پر یہ شور ہے، بد امنی ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ ارے یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہو رہا ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے۔ آج ہم نے ہی حیا کا جنازہ نکال دیا، آج ہم نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے رسول کے سنت طریقوں کو چھوڑا۔ یہ سب کچھ کر بھی یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہمارا قرض دور ہو جائے، جس سے ہماری بیماری دور ہو جائے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نافرمانی میں غرق ہے۔ جب تک ہم اللہ کی نافرمانیوں کو نہ چھوڑ دیں، اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ فہم، یہ سمجھ
ہم کو عطا فرما دے، اور حیا جو ہم میں سے رخصت ہو رہی ہے اللہ رب العزت اس کو واپس لے آئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔